کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ خیانت کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے اس کا خلاصہ بیان کیا ابتداً، اور اب اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً یہ جاننا چاہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ حافظ اویس صاحب یہ جو خیانت کی ممانعت آئی ہے اور مذمت آئی، کس انداز میں کن الفاظ میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں جو خیانت کا ایک مکروہ عمل ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اگر ہم آیات میں دیکھیں تو بنیادی چیز ایک تو اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ خائن یعنی خیانت کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اتنا ہی اس کی مذمت میں کافی ہے کہ وہ رب کا ناپسندیدہ ہے اور خیانت کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ بے شک۔ اچھا، مزید آیات میں اگر ہم دیکھیں تو خیانت کا جو مفہوم کی وسعت ہے اور خائن کون کون ہے، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا اور مفتی صاحب نے حکم شرعی میں اس کی جو وسعت بیان کی، تو آیات قرآنی میں اس کی جو وسعت ہے وہ اللہ پاک نے گویا بیان کر دی اور متوجہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ پھر فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرتا ہے۔ اور بندوں کی خیانت اس کے بعد ذکر فرمائی، یہ پتہ چل گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خائن ہے وہ پھر بندوں کے معاملات میں بھی خائن ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ تو یہ وسعت بھی ہے مفہوم میں کہ آپ زندگی میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ جو بھی اللہ پاک کے حکم کو ٹال رہے ہیں، پس پشت ڈال رہے ہیں، یہ قرآن حکیم کی روشنی میں اس کو خیانت گردانا سے تعبیر کیا گیا۔ ہاں، اور اسی طرح اللہ پاک نے خیانت کو مختلف دوسرے اعمال سے جوڑ کے بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، کہ بے شک اللہ خائن ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں یہاں ناشکری کو خیانت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ناشکرا ہے وہ بھی خاص طور پر اس کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو آپ اللہ پاک سے خیانت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ پاک پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والے گناہگار کو۔ پھر اس کی مزید وضاحت کی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، بندوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے۔ تو یعنی بندوں کے سامنے آپ نیک عمل کر رہے ہیں کہ کیونکہ بندے کچھ کہیں نا، اور آپ تنہائی میں گئے اور آپ نے جا کے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کہتا ہے خوانن اسیم، یہ گناہگار بھی ہے خائن بھی ہے، کہ اس کی جو ہے نا دو رخی واضح ہو رہی ہے اس عمل کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی وسعت میں اس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اور پھر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ آنکھ سے اشارے بھی کر رہے ہیں نا کسی کے خلاف، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کی خیانت اور آنکھوں کے اشارے بھی وہ جانتا ہے۔ یہ تو عام مجالس میں ہم بھی بہت دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ مجلسیں جیسے امانت کا ذکر کیا گیا کہ مشورہ امانت ہے، آپ کی مجلس کی بات امانت ہے، تو یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ ان آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ اور آنکھوں کے اشارے کیا ہیں؟ فرمایا وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں مخفی ہے وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے نفاق کی علامتوں میں سے ایک خیانت کو، کہ اگر امانت رکھوائی جائے آپ خیانت کرتے ہیں تو وہ شمار کی گئی ہے اس میں جو ہے منافقت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اکثر گفتگو یا اکثر خطبات ایک جملے سے خالی نہیں ہوتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ آپ حضور اکثر یہ کوئی بھی بات کر رہے ہوں یہ ساتھ بول دیتے تھے کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور قرآن کریم میں جو آیات اور احادیث کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں
اور قبلہ مفتی صاحب نے جو اس کی حکم شرعی میں ساری صورتیں بھی بیان فرما دی، تو یہ بڑی ذمہ داری قائم ہوتی ہے کہ آپ مجلس میں جیسے ہوں تنہائی میں آپ ویسے ہوں، آپ اللہ کی ناشکری نہ کریں ورنہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کسی کے خلاف آنکھوں سے بھی اشارے نہ کریں، چہ جائے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، یا آپ جو ہے وہ جیسے فرما دیا گیا کہ اللہ رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی ان کی باتوں کو مت ٹالو. تو یہ ساری چیزیں زندگی کی ساری دوڑ میں جو ہے وہ امانت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. وہ اللہ اس کا بہت اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے. اس نے تو اپنا جو رسول بنایا وہ بھی امین بنایا، اور اس رسول کے پاس جو جبریل بھیجا اس کو بھی جبریل امین بنایا. سارا دین امانت کے بغیر نہیں ہے، امانت کے ساتھ ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت جملوں پر آپ نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا، معاشرے میں رائج جو خیانت کی صورتیں ہیں، مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا، مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ امانت اور خیانت کا جو مفہوم ہے، جس طرح ہمارے یہاں اس کو محدود کر دیا گیا ودیت کی جانے والی چیزوں میں، اس کا مفہوم ہماری جملہ عبادات میں اور ہمارے معاملات میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر معاملے میں ہمیں امانت داری کا تصور دیا جاتا ہے اور خیانت کرنے سے ممانعت فرما دی ہے. ہمارے معاشرے میں صرف اسی تک محدود کر دیا کہ باقی سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں سب سے بڑی امانت عطا فرمائی وہ ہمارا اپنا وجود ہے، اور اس وجود پر اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پر ہم پر لازم فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو اس وجود کو، اس امانت کو نقصان پہنچانے والا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، یا جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن کے نام پہ یا مختلف اس طرح طور طریقوں سے اس جسم پر مشق کی جاتی ہے، مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں. کھانے پینے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کے نشے کیے جاتے ہیں جو مہلک ہیں، جان لیوا ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ انسانی زندگی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ ایک امانت عطا فرمائی گئی ہے، اس میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور امانت داری کا خیال نہیں ہے. پھر اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو چیز ایک بڑی پائی جاتی ہے کہ کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی حکومت میں ہے، کسی بڑے عہدے پہ ہے، یا کسی بڑے ادارے کا وہ سربراہ ہے. اب اس کے پاس اس کا عہدہ ایک امانت ہے، اس کا منصب امانت ہے، اور اب اس کے ہاتھ میں جتنی بھی تقرریاں ہیں، جتنے بھی افراد کو نامزد کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، کسی کام کی وہ ڈیوٹی لگاتا ہے، تو یہ اس کے پاس اس کے منصب کی جو ایک اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی افراد کو نامزد کیا جائے، منتخب کیا جائے، یا کسی بھی عہدے کے لیے اس کی تقرری کی جائے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو، اس سے لے کر ایک ریاست کے بڑے سے بڑے فرد تک، اگر اس کی نامزدگی میں کسی قسم کی رعایت کی گئی، جس طرح ہمارے ہاں زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے تقرریاں کی جاتی ہیں، یا پھر رشوت لے کر، جس طرح عام کلچر ہے کہ اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے تو آپ کے کام سارے ہو جائیں گے، اور صرف جان پہچان ہی کی وجہ سے وہ تقرریاں کی جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، عہدہ، منصب، ذمہ داری یہ امانت ہے. اگر اس عہدے پر رہتے ہوئے امانت داری کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور نااہل لوگوں کو ان مناصب پر فائز کیا، تو یہ نہ صرف اخروی نقصان کا باعث ہے بلکہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب مناصب پر نااہل لوگ فائز ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں چونکہ وہ منصب کی اہلیت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک امانت داری میں خیانت کرنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی تقرری کا کوئی اختیار دیا جائے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو چیز بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، آپ کسی کو ذمہ داری دیں، یا آپ کسی کمپنی میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، یا مزدور آپ کسی کو رکھتے ہیں، اب اس مزدور کے پاس جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ فلاں وقت میں اس نے کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور اتنے وقت میں اس کو کام کی تکمیل کرنی ہے. اب اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی کرے گا، اگر وہ وقت میں کوتاہی کرے گا، کام اور ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا، اور یا محنت میں کوتاہی کرے گا، جیسا اس نے کام کرنا تھا ویسا نہیں کیا، جتنا اس نے وقت دینا تھا اس نے وقت اتنا نہیں دیا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو امانت داری کا ایک جو لازم تاکید فرمائی گئی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو اللہ رب العالمین کے ان تمام احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم ذرا تصور کریں کہ اگر 8 بجے سے لے کے یا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہے، اور اگر اس میں ہم نے وقت میں کوتاہی کی، مثال کے طور پر 9 بجے وقت شروع ہو رہا ہے تو ہم 9:30 بجے آ رہے ہیں، کھانے سے 15-20 منٹ پہلے ہم چلے جاتے ہیں، کھانے کے بعد بھی جو بریک ٹائم دیا ہوا ہے
اس سے ہٹ کر اگر ہم اضافی ٹائم لیتے ہیں یا چھٹی کے ٹائم سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اس امانت میں جو ہماری ذمہ داری تھی اس میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک بڑا سخت پہلو ہے کہ اس وقت میں جو ہم نے کام نہیں کیا اس کی اجرت ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس کا ڈیوٹی ٹائم 9 بجے سے لے کے 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے, اب وہ اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے پڑھاتا ہے, تو یہ صرف ایک شخص کا حق نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگے کہ تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یہ پورے جتنے بھی لوگوں کے جو منافع ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں, جو ان کی منفعت کی چیز ہے وہ ہم سے وابستہ ہے, ان سارے افراد کے ہم مجرم ہوں گے. تو اس لیے امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, ہر معاملے میں پھیلا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے امانت داری کا خیال کیا ٹھیک ہے جناب, اس پر مزید کلام کریں گے, مزید سوالات کو شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کے اس موضوع کو جب لاسٹ میں ڈسکرائب کریں اور کنکلوڈ کریں تو کوئی میسیج آپ تک ضرور پہنچایا جائے آج کی اس موضوع سے متعلق. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.